پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے ہم سب کی عقیدتوں اور محبتوں کا محور اور مرکز، عنوان اور محب موضوع، اس پہ کچھ بات کی تھی۔ آپ کے ذہن میں ہوگا وہ ہمارا موضوع کس عنوان سے تھا جی؟ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حج کے آغاز کے عنوان سے تھا ہمارا پچھلا جو جمعۃ المبارک کا عنوان تھا۔ اس کا مطلب ہم ایسے ہی سوچتے رہتے ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے یہ اس عنوان سے تقریر کی تھی تو اب کوئی نیا موضوع ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہم 2 مہینوں کے بعد بھی پھر وہ دوبارہ عنوان لے سکتے ہیں۔ خوش بختی اور خوش نصیبی کی معراج اور انتہا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ذی الحج کا آغاز ہونے کو ہے اور اس ماہ کی 8، 9، 10، 11 اور 12 تاریخ کو اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ 5 ہیں۔ ان میں سے ایک رکن حج ہے، اس کی ادائیگی کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسلامی منہج نبوت میں حضور علیہ السلام نے ایک حج کیا ہے۔ دور شریعت سے قبل تو آپ نے کئی عمرے اور کئی حج کیے جو اس وقت کے مروجہ نظام کے مطابق تھے، لیکن اعلان نبوت کے بعد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرز پر اور نبوی منہج کے مطابق، شریعت محمدی کے مطابق حضور علیہ السلام نے 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا۔ 9 ہجری کو آپ جانتے ہیں کہ حج کی فرضیت کا حکم آیا۔ جو 9 ہجری ہے اس کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے۔ کثرت کے ساتھ وفود حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کے دست اقدس پر بیعت ہوتی اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے، اور وفود کی ایک کثرت سی جس بنیاد پر حضور علیہ السلام 9 ہجری کو حج کے لیے تشریف نہ لائے۔ اس سال جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر حضور علیہ السلام نے روانہ کیا۔ آپ کے ساتھ 300 افراد تھے، مدینہ سے روانہ ہوئے 9 ہجری کو۔ یہ پہلا حج تھا اسلامی دور کا، اور پھر اسی سال مینا کے خطبہ کے اندر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد مشرک حدود حرم میں نہیں آ سکیں گے۔ جو ایک رسم تہذیب تھی عرب کی، برہنہ طواف کیا جاتا تھا، اس کی بھی ممانعت کی گئی اسی خطبہ میں۔ اور 9 ہجری کے اندر جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی اقتداء میں حج ادا کیا گیا۔ پھر 1 سال گزر گیا۔ جب 10 ہجری آیا تو حضور علیہ السلام نے خود ارادہ فرمایا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر کیا، تو دور دراز تک جب خبر پہنچی کہ حضور علیہ السلام اس سال حج فرما رہے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام نے خود ارادہ ظاہر کروا کے اعلانات بھی کروائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ امٹ کر اس حج میں شریک ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے متمع نظر وہ آخری خطبہ ذکر کرنا تھا جس کو میں اور آپ دستور الحیات کہتے ہیں، جس کو خطبہ حجت الوداع کے نام سے بھی معین کیا جاتا ہے۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 ہجری کا پہلا اور آخری حج کیا۔ 25 ذی القعدہ کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ہفتے کا دن تھا جب حضور علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے۔
کئی ہزار کا مجمع حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت ابو دجانہ کو مدینہ کا نگران مقرر کیا، گورنر بنایا، اور آپ کے اس وقت 9 ازواج حضور علیہ السلام کے ساتھ تھیں. حضور علیہ السلام نے ان ازواج کو بھی ساتھ لیا. جہاں جہاں تک خبر پہنچی دیوانے امڑ کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے حضور کی رفاقت اور حضور کی معیت میں حج کرنے کی غرض سے. 25 ذی القعدہ کو ہفتہ کا دن تھا. حضور علیہ السلام نماز ظہر پڑھنے کے بعد آپ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے. آپ جانتے ہیں مدینہ کا جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، جس کو آپ یار علی بھی کہتے ہیں، بیر علی بھی کہتے ہیں. وہاں حضور علیہ السلام نماز عصر سے پہلے وہاں پہ پہنچ گئے، اور پھر حضور علیہ السلام نے وہاں پہ نماز ظہر ادا کی، نماز عصر ادا کی. نماز عصر کے بعد حضور علیہ السلام نے رات وہیں قیام کیا، رات وہیں پہ گزاری. اور پھر 26 ذی القعدہ کے دن کو، یعنی اتوار کا دن تھا، جب حضور علیہ السلام نے پھر ظہر کی نماز سے پہلے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور احرام باندھا، اور حضور علیہ السلام نے نماز ظہر ادا کی اور 2 رکعت نفل شکرانے کے طور پہ بھی ادا کی. اور پھر حضور علیہ السلام نے وہاں سے عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے جو حج کیا وہ حج قران تھا. حج 3 اقسام پر مشتمل ہے، ایک کو ہم تمتع کہتے ہیں، ایک کو قران کہتے ہیں، اور ایک کو افراد کہتے ہیں. حج تمتع وہ حج ہے جس میں عمرہ کا الگ احرام باندھا جاتا ہے اور حج کا الگ باندھا جاتا ہے. جس طرح ہم ایشیائی ممالک کے لوگ حج تمتع کرتے ہیں، یہ تھوڑا آسان ہے. حج قران وہ حج ہوتا ہے جس میں عمرہ پلس حج ایک ساتھ ہی احرام باندھا جاتا ہے، اور حج افراد جو ہے وہ صرف جو حرم کے آس پاس کے لوگ رہتے ہیں وہی حج کرتے ہیں، اور وہ حج افراد ہے وہ صرف حج کے لیے احرام باندھتے ہیں. تو رحمت کائنات نے 26 ذی القعدہ اتوار کے دن ظہر کے بعد حضور نے روانگی اختیار کی، عمرہ اور حج کا احرام باندھا. جناب حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ یوں سمجھیں کہ ہم ابھی پیدا ہوئے، ہم ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے، ہم کچھ نہیں جانتے. آقا جو ہم آپ کو دیکھتے جائیں گے وہی معاملہ سر انجام دیتے جائیں گے. یعنی ان کا مقصد اور مدعا یہ تھا، یا رسول اللہ ہم آپ کی معیت اور رفاقت میں حج کر رہے ہیں، ہم سب کچھ آپ کو دیکھ کے آپ سے سیکھ کے ہی ادا کریں گے. جب وہاں سے رحمت کائنات نے روانگی اختیار کی تو 1 ہفتے کے بعد حضور علیہ السلام سر شام 3 ذی الحج تھی. حضور علیہ السلام مکہ کے قریب ایک وادی ہے جس کا نام ہے ذی طوا، 1 ہفتہ سفر کیا اور ذی طوا میں شام کے وقت حضور علیہ السلام پہنچ گئے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا رات ہم یہیں پہ قیام کرتے ہیں، اور صبح کو ہم صبح ہوتے ہی مکہ کے اندر داخل ہوئے. حضور علیہ السلام نے رات وہیں پہ قیام میں گزاری وادی طوا میں، ذی طوا میں. جب صبح کا دن ہوا تو حضور علیہ السلام 4 ذی الحج کو صبح ہوتے ہی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اور وہ 4 ذی الحج کا دن تھا اور اتوار کا دن تھا. حضور علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، عمرہ مکمل کیا، اور 4 دن حضور علیہ السلام نے وہیں پہ پھر قیام کیا. عمرہ مکمل کرنے کے بعد اتوار کا دن وہیں پہ گزارا، پیر کا دن بھی وہیں پہ گزارا، منگل اور بدھ کا دن بھی وہیں پہ گزارا. پھر 8 ذی الحج جمعرات کا دن تھا، حضور علیہ السلام نے پھر وہ جو 4 دن گزارے وہ جہاں پہ آج کل مسجد جن ہے، مسجد جن کے قریب جو وادی تھی وہیں پہ حضور علیہ السلام نے وہ 4 دن گزارے. اور پھر جمعرات کا دن تھا 8 ذی الحج کو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع آفتاب کے بعد احرام تو پہلے بندھا ہوا تھا،
کیونکہ حج قران میں عمرہ کی ادائیگی کے بعد احرام کی پابندیوں سے بندہ آزاد نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے پھر مینا کی جانب روانگی اختیار کی۔ مینا میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ کچھ صحابہ مدینہ سے حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، کچھ راستے میں شامل ہوئے، کچھ مکہ میں شامل ہوئے۔ مورخین کے نزدیک حضور علیہ السلام نے جب وقوف عرفہ کیا تو اس وقت صحابہ کرام کی 1,44,000 سے بھی زائد تعداد تھی جو حضور علیہ السلام کی سنگت اور معیت میں اس وقت حج کر رہے تھے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذی الحج کا دن مینا میں گزارا، اور یہ جو مینا کا دن ہے یہ بلدیہ مکہ جو بلدیہ شہر ہے اس سے الگ تھلگ ہے، چاہے قریب ہے لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو الگ شمار کیا ہے۔ حضور علیہ السلام مسافر تھے تو حضور علیہ السلام نے وہاں پہ قصر نماز ادا کی۔ 8 ذی الحج کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان مینا میں ادا کی۔ پھر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان مینا سے پھر 9 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد حضور علیہ السلام نے عرفات کی جانب حضور علیہ السلام نے روانگی اختیار کی، حتیٰ کہ زوال سے پہلے حضور علیہ السلام عرفات کے میدان میں پہنچ گئے، اور جہاں پہ آج کل مسجد نمرہ ہے اس کے قریب ہی حضور علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا۔ خیمہ لگایا گیا تو طلوع آفتاب کے فوراً بعد حضور علیہ السلام روانہ ہوئے تو کچھ ہی لمحے میں حضور وہاں پہ پہنچ گئے، اور پھر زوال سے پہلے کا وقت حضور علیہ السلام نے اسی خیمہ میں گزارا، اور پھر حضور علیہ السلام زوال کے ٹائم گزرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سواری پیش کی گئی جس کا نام قصوہ تھا، وہ اونٹنی تھی۔ حضور علیہ السلام اس اونٹنی پہ تشریف فرما ہوئے، اور پھر حضور علیہ السلام نے نماز سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو میں اور آپ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ خطبہ ہر عنوان سے، ہر قسمی تعلیم سے معمر تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حقوق بھی تھے، حقوق اللہ بھی تھے، حقوق العباد پر بھی وہ خطبہ مشتمل تھا، انسان کے معاشی و معاشرتی مسائل پر بھی مشتمل تھا، اقتصادی معاملات پر بھی مشتمل تھا، حتیٰ کہ عبادات و معاملات پر بھی مشتمل تھا۔ حضور علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے وہ سارے اصول اس خطبہ کے اندر بیان فرما دیے۔ خواتین کے متعلق حضور علیہ السلام نے زور دے کر ارشاد فرمایا، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ یہ کیونکہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ایک الگ خطبہ ہو سکتا ہے، خطبہ حجۃ الوداع پہ۔ میرا مقصد حضور علیہ السلام کا سفر حج ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب خطبہ مکمل کیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند پوچھا، تسألون عنی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، ما تقولون، اس وقت تم کیا کہو گے، ماذا تقولون، جب قیامت کے دن میری ذات کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، ماذا تقولون، تم اس وقت کیا کہو گے۔ تو سارے صحابہ یک زمان ہو کر بولے، نشہد انک بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ انہوں نے عرض کی بندہ نواز، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے دین کو پہنچانے میں حق ادا کر دیا، آپ نے امانتوں کی ادائیگی کے اندر حق ادا کر دیا ہے، آپ نے نصیحت کرنے میں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے میں، لوگوں کے ساتھ معاملات گزارنے میں آپ نے تعلیم و تعلق کا حق ادا کر دیا ہے، ہم آپ کی گواہی دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر آسمان کی طرف انگلی بلند کر کے عرض کی، مالک لم یزل، یہ 1,44,000 کا مجمع گواہی دے رہا ہے، مالک تو بھی گواہ ہو جا، میں نے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔
پھر وہی موقع تھا جناب رسالت مآب کی بارگاہ میں، اللہ نے فرمایا جبریل یا رب جلیل دیکھو تو صحیح ذرا 1,44,000 سے بھی زائد کا مجمع معبود کی ہاں میں ہاں ملائے ہوئے ہے، جا جلدی جا کر میرے معبود کی بارگاہ میں یہ سندیسہ لے جا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، معبود آج کے دن ہم نے آپ کا جو دین جو جناب آدم سے چلا تھا وہ دین آج ہم نے آپ پر مکمل کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام لے کر میں تم سے راضی ہو گیا، اپنی نعمتیں کو تم پر مکمل کر دیا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جناب جبریل جناب بلال سے حضور علیہ السلام نے حکم دیا، فرمایا اذان دو، جناب بلال نے اذان دی، پھر حضور علیہ السلام نے اذان کے بعد پھر تکبیر کہی گئی، آپ نے نماز ظہر ادا کی، وہ بھی قصر نماز، کیونکہ حضور علیہ السلام مسافر تھے۔ پھر اسی اذان کے ساتھ تکبیر دوسری کہہ کر حضور علیہ السلام نے ساتھ ہی نماز عصر ادا کی۔ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد پھر حضور علیہ السلام جبل رحمت کے قریب بھی تشریف فرما ہوئے، پھر حضور علیہ السلام نے وہ وقت غروب آفتاب تک وہ سارا وقت حضور علیہ السلام نے دعا و استغفار میں گزارا، حتیٰ کہ اس قدر دعا مانگی، کبھی حضور علیہ السلام آواز بلند کر دیتے، کبھی آواز نیچی کر دیتے، کبھی اٹھ کر دعا مانگتے تو کبھی بیٹھ کر دعا مانگتے، اس طرح کسی کیفیت میں حضور علیہ السلام نے وہ سارا وقت گزارا۔ یعنی جب بندہ مجبور ہوتا ہے نا، پریشانی ہوتی ہے، کبھی حضور علیہ السلام سینے کے سامنے ہاتھ رکھ کے دعا کر رہے ہوتے تو کبھی حضور علیہ السلام پھر ہاتھوں کو بلند فرما دیتے، دعا ایک ہی تھی، اور وہ دعا یہ تھی اللہم اغفر لامتی، مالک میری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ دعا ایک ہی تھی، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک گریہ و زاری آہ و بکا کے ساتھ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، اپنی امت کی خاطر دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے معبود، آپ کی جو دعا ہے ہم نے قبول کر دی ہے، جہاں تک میرے بندوں کا اور میرا معاملہ ہے، جو میرے بندوں نے میرے حقوق کے اندر غفلت کی ہے، آپ کی دعا کی بدولت کل قیامت کے دن میں اپنے سارے حقوق اپنے بندوں کے معاف کر دوں گا۔ آپ کی دعا کی بدولت میں اپنے سارے حقوق معاف کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پھر مزید گریہ و زاری آہ و بکا شروع فرما دی، مالک تو اپنے حقوق تو معاف کر رہا ہے لیکن حقوق العباد کیسے معاف ہوں؟ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے حبیب، جب کل قیامت کا دن ہوگا تیری دعا کے صدقے میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، لیکن کل قیامت کے دن میں مظلوم کا حق ظالم سے لے کر ضرور ادا کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے گریہ و زاری میں اور بکا میں مزید شدت اختیار کی، حتیٰ کہ اتنی دعا مانگی اللہ کے حضور عرض کی مالک تو اس بات پہ قدرت رکھتا ہے، جو تو نے ظالم سے حق لے کر مظلوم کو دینا ہے، تو اس بات پہ قدرت رکھتا ہے تو مظلوم کو جنت کی کوئی خاص نعمت عطا فرما دے تاکہ مظلوم ظالم کو معاف کر دے، جنت کا کوئی خزانہ عطا کر دے، تو اس بات پہ قدرت رکھتا ہے جب ظالم سے حق لے کر مظلوم کو دلوانے پہ قدرت رکھتا ہے تو کوئی جنتی نعمت دینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ مالک میری دعا کو قبول فرما، حقوق العباد کی بھی معافی عطا فرما۔ حتیٰ کہ حضور نے اتنی دعا مانگی، بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعا مانگی حتیٰ کہ قدرت کی جانب سے آواز آئی اے پیارے محمد، میں نے آپ کی اس دعا کو بھی قبول فرما دیا ہے، کل قیامت کے دن میں ایسے کروں گا کہ مظلوم کو اپنی جنتی نعمتوں میں سے کوئی نعمت عطا کر دوں گا اور مظلوم ان نعمتوں کے بدلے ظالم کو معاف کر دے گا، کل قیامت کا دن ہوگا میں تیرے سارے گناہگار امتوں کو معاف فرما دوں گا۔ حضور علیہ السلام آہ و زاری کر رہے تھے اور پھر اچانک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تبسم آیا، جناب ابو بکر صدیق ساتھ تھے، جناب حضرت عمر ساتھ تھے، کھڑے ہو گئے، عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ، بندہ نواز یہ عجب منظر ہے، روتے بھی ہیں ہنستے بھی ہیں، وجہ کیا ہے؟ کبھی آج تک ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ
ماذا انتسالو کا یا رسول اللہ، جب بھی کبھی ایسا معاملہ، یہ کبھی یا رسول اللہ یہ ہنسنے کا ٹائم تو نہیں ہے، اس وقت میں تو آپ روتے ہی ہیں، لیکن بعد ہاکا یہاں پہ ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ ماد ہاکا ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ ادعاک اللہ السنہ کا، آپ کا رب آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، ہمیں بتائیں تو صحیح آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر اے عمر، وہ دیکھو شیطان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے اور وہ واویلا کر رہا ہے اور زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہائے تباہ و برباد ہو گیا، میں تو میری ساری محنت رہ گاہ چلی گئی، میں تو تباہ و برباد ہو کے رہ گیا، میری چاہت تو یہ تھی محبوب کے امتی گناہ کرواؤں گا اور ان کو گناہ کروا کے دوزخ میں ڈالوں گا، لیکن ایک طرف یہ محبوب پاک ہیں اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر روٹھے رب کو منا کر کل قیامت کا دن ہوگا جنت میں لے جائیں گے، میں تو اسی طرح ناکام کا ناکام ہی رہ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شیطان گری اوزاری کر رہا ہے اور اپنے سر میں خاک ڈال رہا ہے، اس وجہ سے مجھے اسے دیکھ کر ہنسنا آ گیا، تبسم آ گیا۔ تو جناب ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما اداک اللہ السنہ کا، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ حضور علیہ السلام کی جو عادتیں تھی ہر عادت وقت کے ساتھ معلق تھی، جس طرح حضور علیہ السلام کی عادت مبارک تھی آپ مسواک کرتے تو جب وضو کرتے پھر مسواک کرتے۔ ایک حضور علیہ السلام کی عادت تھی جب حضور علیہ السلام سوتے تو پہلو کے بل سوتے، جب سوتے تو اس وقت یہ عادت مخصوص تھی، لیکن تبسم ایک ایسی عادت تھی حضور علیہ السلام، کوئی انتظار نہیں کرنا پڑتا، ہمیشہ ہر وقت حضور علیہ السلام مسکراتے رہتے۔ یہ آپ کی عادت تھی جس کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور علیہ السلام نے غروب آفتاب تک 9 ذی الحج کا دن وہیں پہ عرفات کے میدان میں حضور علیہ السلام نے گزارا، اور قصوہ نامی اٹھنی پہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ پھر جب غروب آفتاب ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے پھر وہاں سے نماز مغرب پڑھے بغیر حضور علیہ السلام عرفات سے روانہ ہوئے۔ جب حضور روانہ ہوئے تو 1,44,000 کا مجمع تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پر اپنی پشت کے پیچھے جناب حضرت اسامہ بن زید کو سوار کر رکھا تھا۔ جناب حضرت اسامہ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے غلام جو تھے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ، ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ بن زید، حضور بڑا پیار کرتے، ہے کوئی ایسا آقا جو غلام زادوں کے ساتھ اتنا پیار کرے؟ حضور جب عرفات کی جیسی عظیم عبادت کے موقع پر قصوہ اونٹنی پر حضور سوار تھے تو پیچھے حضرت اسامہ بن زید سوار تھے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عرفات سے روانہ ہوئے تو بھگدڑ تھی اور لوگوں کا ہجوم تھا، ہر عاشق کی خواہش تھی کہ میں حضور کی سواری کو ہاتھ لگا کے چوم لوں، تبرک حاصل کر لوں۔ جناب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق اور محبت اور ورفتگی کے عالم میں نعرے لگاتے جا رہے تھے کہ اے محبوب کے غلاموں ذرا ٹھہر ٹھہر کر چلو، محبوب پاک کی سواری کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام پھر رات کو ہی 10 ذی الحج کی رات کو حضور علیہ السلام قصوہ نامی اونٹنی پہ سوار ہو کر حضور علیہ السلام پھر مزدلفہ میں تشریف فرما ہوئے۔ رات آپ نے عرفات سے روانہ ہوئے تو مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے نماز مغرب ادا نہیں کی، حالانکہ قرآن میں تو یہی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کا ایک ٹائم مقرر ہے، اپنے وقت مقررہ پر فرض ہے۔ عصر کا ٹائم ہے تو ہم اس وقت مغرب نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام مغرب کا ٹائم تھا، حضور نے مغرب ادا نہیں کی، راستے میں بھی ادا نہیں کی، حتیٰ کہ جب حضور مزدلفہ پہنچے عشاء کا ٹائم ہو چکا تھا، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جا کے جناب بلال کو فرمایا بلال اذان دو۔ جناب بلال نے اذان دی تو حضور علیہ السلام نے مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کی۔ پہلے عشاء مغرب کے فرض ادا کیے گئے، پھر تکبیر کہی گئی، پھر عشاء کے فرض ادا کیے گئے۔ حضور علیہ السلام نے پھر رات وہیں پہ تسبیح و تعلیل میں عبادت میں گزاری، اور یہ مزدلفہ کا قیام رات کو جو ہوتا ہے یہ بڑا فضیلت والا ہے، اور پھر یہی اسی مقام سے جو
حجاج رامی جماعت کرتے ہیں، 3 شیطانوں کو پتھر اور کنکریاں مارتے ہیں، یہی اس مقام سے وہ چن لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنکریاں اٹھائیں اور چنی کہ حضور علیہ السلام کل رمی کریں گے۔ پھر ساری رات حضور علیہ السلام نے مزدلفہ میں گزاری، اور پھر جب 10 ذی الحج کا دن آیا تو حضور علیہ السلام نے طلوع آفتاب کے بعد حضور علیہ السلام مزدلفہ سے روانہ ہوئے۔ مزدلفہ سے روانہ ہو کر مینا میں تشریف لائے، مشعر حرام سے مسجد خیف سے ہوتے ہوئے مینا میں تشریف لائے۔ تو 10 ذی الحج کو پھر حضور علیہ السلام نے جو جمرہ کبریٰ ہے، جو بڑا شیطان ہے، اس کو حضور علیہ السلام نے کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے قربانی کی۔ احناف کے نزدیک یہ ترتیب کے ساتھ یہ اعمال ادا کرنا یہ واجب ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے حصے کے 100 جانور حضور علیہ السلام کے حصے کے قربان کیے گئے۔ 63 جانور تو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے قربان کیے، اور وہ بھی اونٹ۔ آج جو کسائی حضرات گوشت کرتے ہیں یا اونٹ ذبح کرتے ہیں، ان سے پوچھیں اونٹ ذبح کرنا کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل کام ہے؟ سیاپا پڑا ہوتا ہے، رسوں کے ساتھ باندھتے ہیں، پھر بھی 2 سے 4-5 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں۔ تو اندازہ کریں، مورخین لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے اس مقام پہ۔ عالم یہ تھا کہ جب اونٹوں نے دیکھا نا کہ حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ذبح فرما رہے ہیں، تو جمیع محدثین اور مورخین لکھتے ہیں پھر عالم یہ تھا کہ اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دیتے تھے، پیچھے ہو جا، پہلے میں حضور کے ہاتھوں سے قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اونٹ جلدی جلدی آتے اور باندھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، اپنی گردن حضور کے سامنے زمین پہ رکھ دیتے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قربان کرتے جاتے۔ 63 اونٹ، کیونکہ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال تھی، تو حضور علیہ السلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کیے، اور جو باقی بچ گئے وہ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے قربان کیے۔ اللہ اکبر۔ پھر قربانی کرنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے حلق کروایا۔ حلق جس کو آپ ٹل کہتے ہیں، یعنی اسرا، پورا اسرا پھروانا۔ اس کے لیے جو بندہ اسرا پھرواتا ہے، پورا ٹل کرواتا ہے، اس کے لیے حضور علیہ السلام نے 3 دفعہ دعائیں کی۔ اور جو بندہ تقصیر کراتا ہے، 1 پورے کے برابر بال کے جو چوتھائی حصے کے سر کے بال ہوتے ہیں، وہ تقصیر کہلاتا ہے، اس کے لیے حضور علیہ السلام نے صرف 1 دفعہ دعا کی۔ اور حلق والے کے لیے حضور علیہ السلام نے 3 دفعہ دعا کی۔ حضور علیہ السلام نے پھر حضرت معبر بن عبداللہ بن ندل، یہ تیز دھار اسرا ان کے ہاتھ میں تھا، حضور علیہ السلام کے قریب کھڑے تھے، اور حضور علیہ السلام کا پھر انہوں نے حلق فرمایا۔ اور پھر جب حلق فرمانے لگے تھے حضرت معبر، تو حضور علیہ السلام نے مزاح کرتے ہوئے حضرت معبر کو مخاطب کر کے فرمایا، معبر آج اپنی قسمت پر قربان ہو جاؤ، آج کوئی بندہ اپنے قریب کی تیز دھار آلہ لے کر کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ آج کائنات عالم میں ہم کو یہ اعزاز حاصل ہے، تو اللہ کے نبی کا سر مڑنے کے لیے، اللہ کے نبی کا حلق کرنے کے لیے تیز دھاری دار آلہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، خدان کی تاریخ میں ایسا اعزاز اللہ نے آج تک کسی کو عطا نہیں کیا جو آج خدان کی تاریخ میں جو اعزاز اللہ نے مجھے ابھی عطا کر رکھا ہے۔ تو حضرت معبر بن عبداللہ بن ندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کا پھر حلق کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، دائیں سائڈ سے حلق کرنا شروع کرو، جب بھی آپ عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، دائیں سائڈ سے حلق کروانا چاہیے۔ پھر جب وہ حلق کر رہے تھے تو صحابہ کرام کا ایک جھمٹا تھا، جم غفیر تھا، اور سارے صحابہ، آج ہمارے ہاں جب حمام کے اندر ہم کٹنگ کرواتے ہیں تو بالوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو تیسرا بچہ ایک رکھا ہوتا ہے نا حمام والوں نے، وہ برش پھیرتے ہیں اور بال سارے اکٹھے ہو کے ڈسٹ بن کے اندر۔ لیکن حضرت معبر بن عبداللہ بن ندل جب حضور علیہ السلام کا حلق کر رہے تھے، صحابہ کرام ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے، اور سارے صحابہ عرض کر رہے تھے، اے معبر بن عبداللہ بن ندل بھائی، پیارے بھائی، مجھے بھول نہ جانا، آقا کا تبرک مجھے بھی ضرور عطا کرنا۔
پھر جب دائیں سائڈ کا حضور علیہ السلام کو حلق کر لیا گیا، پھر حضرت معبر بن عبداللہ، حضور علیہ السلام نے حکم دیا، آرڈر دیا حضور علیہ السلام نے، اے معبر جس طرح تمہارے بھائی کہتے ہیں یہ بال ان میں تقسیم کر دو۔ پھر ہر صحابی کے اندر یہ بال جہاں تک ممکن ہوا صحابہ کے اندر وہ بال تقسیم کیے گئے، اور پھر بائیں سائڈ والے حلق کیا گیا وہ بھی تقسیم کیے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معبر کو کہتے ہیں کہ اے معبر بھائی مجھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ حضور کے سر انور کے وہ بال چاہیے جو آپ کی پیشانی مبارک پر ہے۔ اے میرے معبر بھائی مجھے بھول نہ جانا، مجھے پیشانی کے بال ضرور عطا کرنے ہیں۔ پھر حضرت معبر نے حضرت خالد بن ولید کو وہ پیشانی کے رحمت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے بال مبارک عطا کیے۔ کئی ایسے بے شمار صحابہ ہیں جن کے بعد حضور علیہ السلام کے یہ تبرکات تھے۔ اس کے بعد تاریخ گواہ ہے حضرت خالد بن ولید نے 134 جنگیں کی، اور وہ جو حضور کی پیشانی کے بال تھے، حضرت خالد بن ولید ہر وقت وہ بال اپنے سر پہ سجا کے رکھتے، جو ٹوپی آپ پہنا کرتے تھے اس ٹوپی کے اندر وہ بال سلوا کے رکھے ہوئے تھے، اور جو عین پیشانی کی جگہ ہوتی اسی پیشانی والی جگہ پر حضور علیہ السلام کے منہ مبارک تشریف فرما ہوتے۔ 134 جنگیں کی، اللہ کی عزت کی قسم۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں پھر یہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کی برکت تھی۔ 134 ارے جس سر پر رحمت کائنات کے منہ مبارک ہوں اس سر کو کوئی کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ 34 جنگیں، 134 حضرت خالد بن ولید نے وہ اسلام کو جیت کے دی، کسی جنگ کے اندر شکست نہیں ہوئی۔ ہر جنگ کے اندر 134 جنگوں کے اندر فتح نے قدموں کو چوما۔ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر اللہ نے وہ ہمیں فتح عطا فرمائی ہے تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے برکت سے عطا فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 دیکھیں، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو تبرکات تھے وہ سامنے رکھ کے دعا کرتے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا۔ جو تابوت سکینہ کا واقعہ ہے 248 آیت کے اندر سورہ بقرہ کی، اس کے اندر کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قمیص تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پابوش مبارک، جوتے مبارک تھے، حضرت ہارون کے جوتے مبارک تھے۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قمیض کا واسطہ دے کر سامنے رکھ کر واسطہ دے کر دعا مانگتے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا۔ اندازہ کریں قمیض بدن کا حصہ نہیں ہوتی، قمیض بدن سے الگ ہوتی ہے۔ یہ بارگاہ موسوی کی شان یہ ہے، آپ کے بدن سے جو الگ آپ کی قمیض کا واسطہ دیا جاتا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا۔ جب بدن سے الگ قمیض کا واسطہ اللہ قبول کرتا ہے تو بال تو حضور کے جسم کا حصہ تھے، ان کی شان اور مقام کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کے سارے بالوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ پھر حضور علیہ السلام قصبہ مجنی پہ تشریف فرما ہو کر حضرت حلق کروانے کے بعد مینا سے قربانی کی اور پھر حلق کروایا۔ حلق کروانے کے بعد حضرت امیر معاویہ کو حضور علیہ السلام نے اس قصبہ اونٹنی کے پیچھے سوار کیا اور حضور علیہ السلام پھر بیت اللہ شریف طواف و زیارہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ عرفات سے مینا تک حضرت اسامہ بن زید حضور علیہ السلام کے پیچھے تھے، قصبہ اونٹنی پر سوار تھے، اور مزدلفہ سے مینا تک حضرت فضل بن عباس حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، وہ حضور علیہ السلام کے پیچھے۔ اور پھر حلق کروانے کے بعد جب حضور طواف و زیارہ کے لیے تشریف لے گئے اس وقت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے پیچھے قصبہ اونٹنی پر تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح پھر طواف و زیارہ کیا۔ طواف و زیارہ کرنے کے بعد 2 دن حضور علیہ السلام نے مزید وہاں پہ قیام کیا اور پھر حضور علیہ السلام مدینہ کی جانب تشریف لے گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کا سفر حج تھا جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں دستور العمل کے طور پر خطبہ حجت الوداع بھی دیا اور اپنے عشاق کو یہ محبتوں والا سفر، یہ عظمتوں اور رفعتوں والا سفر رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے اس کو زندہ و جاوید و باقی و ساقی رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفر مبارک حج کے اراکین بھی اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔
اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ دلربا اور حضور علیہ السلام کا جو سفر حج تھا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ اس سفر کے صدقے، اس آج کے بیان کے صدقے مجھے اور آپ سب کو اس عظیم خطہ نور کا سفر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے گھر اور نبی علیہ السلام کے در کا بادر زائر اور عازم سفر بنائے۔ وآخر دعوانا